اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین حضرات، آج ہم اہل سنت و جماعت کی کتاب تاریخ اسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 10 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کتاب میں جو لکھا ہے آج ہم اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ اس کتاب میں رسول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ نہ جانتے تھے کہ شریعت کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہوتی ہے، اور تیسرا صفحہ پر لکھا ہے کہ نہ آپ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا۔ معزز سامعین، آج ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ دیکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ وہ رسول جس کے آنے کی بشارتیں پیغمبروں نے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں نے دی، جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں ذکر فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو آسمان اور زمین اور پہاڑ اس کے متحمل نہ ہو سکے۔ اس قرآن کے لیے آسمان اور زمین اور پہاڑ اس کے متحمل نہ ہو سکے، اور اس ذمہ داری کو سنبھالنے سے ڈر گئے۔ جس قرآن کو سورہ حشر کی آیہ مبارکہ 21 میں کہا گیا کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتا اور پھٹ جاتا، مگر اس قرآن کو اتارا گیا محمد، میرے آقا محمد کے سینے مبارک پر، ان کے دل مبارک پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 کتاب الفضائل میں لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ کے وہ پہاڑ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے تو حضور کو سلام کیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے ان پہاڑوں کو، پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے دیکھ کے سلام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس رسول کو شریعت کا پتہ نہ ہو کہ شریعت کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے، تو میں اس چیز کے بارے میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں اس سوال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، تمہارے پاس
پروردگار کی طرف سے رسول حق لے کر آ گیا ہے، لہذا اس پر ایمان لے آؤ اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ بھائی صاحب، ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ رسول حق لے کر آیا ہے، ان پر ایمان لے کر آؤ، اور تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ تھا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے اور شریعت کیا چیز ہوتی ہے۔ رسول کو نہیں پتا تھا، جس کو شریعت کا سردار بنا کے بھیجا گیا، جن کے بارے میں 1,24,000 پیغمبر کے سب پیغمبروں نے جس رسول کے بارے میں کہا، جس رسول کے بارے میں بشارتیں دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اور کتابوں میں لکھ دیتے ہو کہ رسول کو شریعت کا پتہ نہیں تھا کہ شریعت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں یہاں ایک اور سورہ مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے گا جو پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے۔ تو اس کے مطابق تم کو اصل میں ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہوتی تو آپ جسوں کے لیے اگلے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم لوگوں کو وہ بتا رہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود دیکھ لینا کہ رسول کو نہ کہنا آتا تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کو نہ لکھنا آتا تھا نہ رسول کو پڑھنا آتا تھا۔ اس رسول کے بارے میں جس کو نہ لکھنا آتا تھا اور پڑھنا آتا تھا، جس رسول کے بارے میں تم لوگ آئے دن تہمتیں لگاتے رہتے ہو، اس آیت کے مطابق واقعی تم کو اصل میں ہدایت ہی نہیں نصیب ہوئی۔ اگر ہدایت نصیب ہوتی تو تم لوگ اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہ کرتے کہ جب رسول کے اوپر آپ کلمہ پڑھتے ہو، ایمان لے کے آتے ہو، اور پھر اس کے متعلق ہی ایسی باتیں آپ کرتے ہیں۔ تو جو رسول کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اس آیت مبارکہ میں ذکر موجود ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ رسول کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا، اس کے بارے میں جواب یہ ہے، بلکہ یہ تم جو آئے دن رسول کے اوپر تہمتیں لگاتے رہتے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ قیامت کی آیت نمبر 16 اور 17 میں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے رسول، وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک نہ ہلایا کرو۔ اس کو یاد کروانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کو پڑھوانا۔ تو آپ سب عقل و علم رکھنے والے دوستوں سے میں ایک عرض کرتا ہوں، اس آیت مبارکہ جو رسول
صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک نہ ہلایا کرو۔ زبان میرے بھائی کون ہلاتا ہے؟ کبھی ان پڑھ نے بھی زبان ہلائی پڑھنے کے لیے، یا پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ اپنی زبان ہلاتا ہے پڑھنے کے لیے؟ تو یہاں اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب رسول کے پاس وحی مبارک آتی تھی تو رسول پڑھتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کر رہے ہیں کہ اے رسول، آپ وحی کو یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اپنی زبان مبارک نہ ہلایا کرے، بلکہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم یہ آپ کو یاد دلائیں۔ تو ایسے ہی آپ لوگ اس طرح کی چیزیں مختلف کتب میں لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہو۔ آئے دن آپ کو دنیا میں کوئی اور نئی چیز سوچتی کہ جس کے بارے میں آپ کوئی یہ اپنی جو آپ نے زبان دراز نکال کر رسول کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو خدا را آپ لوگ کچھ خیال کریں، اپنا نہیں تو اس مسلم امہ کا خیال کریں۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے دلوں کو اس طرح کے بیانات سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ میں یہ چیز آپ سب دیکھنے والے بہن اور بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ خدا را یہ کتاب کھول کے دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کیسی کیسی تہمتیں رسول اللہ کے اوپر لگائی ہے، کہ جو بندہ ایماندار بندہ، ایمان رکھنے والا دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی کیسی تہمتیں رسول کے اوپر لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔